رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے لیے قرآن کی بلاغت، اس کی جو ادبی پرفیکشن ہے، لٹریری پرفیکشن، اور اس کا امیزنگ ورڈ سلیکشن آپ کے سامنے یہ جو مثال رکھنے والا ہوں، اس پہ غور کریں. میری پوری کوشش ہوگی کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کو موٹیویٹ کروں اور سمجھانے کی پہلے کوشش کروں کہ یہ مثال کیا ہے، اور ان کو اس بات پر ابھاروں کہ عربی سیکھیں. اور اس سے قرآن کی لٹریری پرفیکشن کو آپ جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ کے سامنے کوئی مردہ زندہ ہو رہا ہے، کوئی اب حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے آپ کے سامنے سانپ بن رہا ہے، اس طریقے کا معجزہ. تو میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھ رہا ہوں، کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. اس میں دیکھیں اللہ کی ورڈ ٹو ورڈ پن پوائنٹ پرفیکشن کو دیکھیے گا. میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ رکھتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، مسلمانوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے. اب جو میں آپ کو جن الفاظ پر غور کرنے کو کہہ رہا ہوں آپ ان پہ غور کریں. میں بلکہ ایسا کرتا ہوں، ترجمہ رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے عربک پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اب جب یہاں پہ نوٹس کرنا ہے نا آپ نے، وہ استعمال ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی. نازل پہ فوکس کرنا ہے. اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. یہاں پہ کہا دی گئی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب ذکر ہوا کہ اے مسلمانوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ہماری طرف نازل ہوئی، تو یہاں پہ جب بات ہوئی نازل ہونے کی تو سبحان اللہ یہاں پہ سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مسلمانوں سے کہا گیا کہو کہ جو چیز ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، تو جہاں تک نازل ہونے کا ذکر ہے وہ ہماری طرف اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی. اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی، ان کے لیے دی گئی. حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور تمام پیغمبروں کو دی گئی، اور ہمیں اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کو ان پر نازل ہوئی، ان سب پر نازل ہوئی. یعنی کہ اب میں آپ کو دو یہاں پہ گروہ بناتا ہوں. ہماری طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب ہم سب پر نازل ہوئی، جبکہ جو دوسرا گروہ ہے اس میں موسیٰ، عیسیٰ اور تمام پیغمبروں کو دی گئی. تو سبحان اللہ عربی میں بھی جو الفاظ ہے وہ بالکل اسی طریقے سے انزل الی ابراہیم وما انزل الینا وانزل ابراہیم. انزل نازل ہونے کے لیے، اور عربی میں بھی اوتیا وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ وما اوتیا النبیون. تو عربی میں بھی اوتیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام نبیوں کے لیے. تو یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اب سوال آپ دیکھیں قرآن کی پن پوائنٹ، آپ پرفیکشن کو دیکھیں کہ سبحان اللہ قرآن میں یہ بھی تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ جو نازل کیا ابراہیم، اسماعیل تمام، اور پھر یہ بھی کہہ سکتا تھا اسی کی کنٹینیوشن میں کہہ سکتا تھا سب کو نازل کی کہ
ہم پر اسماعیل، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب اور موسیٰ، عیسیٰ، تمام پیغمبروں پر جو چیز نازل ہوئی سب پر نازل کہہ سکتا تھا، اور اسی طریقے سے سب پر اوتیا بھی کہہ سکتا تھا. وما اوتیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، وما اوتیا موسیٰ، عیسیٰ، سب کو اوتیا بھی کہہ سکتا تھا کہ دی گئی، کہہ سکتا تھا سب پر نازل ہوئی، یا کہہ سکتا تھا سب کو دی گئی. لیکن قرآن نے کچھ لوگوں کے ساتھ نازل کو مخصوص کیا، کچھ کے ساتھ دی گئی کو مخصوص. اب اس کی پن پوائنٹ پرفیکشن دیکھیں. آپ دیکھیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اوتیا، دی گئی، وہ موسیٰ، عیسیٰ اور تمام نبیوں کو. کیوں ایسا؟ آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو یہ چیز ہے کہ وحی دی گئی پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وحی جو ہے وہ تو نازل ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، اوپر سے اترتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس لسٹ میں جو دی گئی ہیں چیزیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف وحی نہیں اللہ کی طرف سے ملی گئی، یا حضرت عیسیٰ کو. آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جن کو معجزہ دیا گیا. کیا معجزہ دیا گیا؟ عصائے موسیٰ اور وہ جو ید بیضا اور جو تمام معجزات ہیں. معجزات آپ کے کسی، اگر آپ کہیں کہ کسی نبی کو معجزہ، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے معجزہ دیا گیا یا معجزہ نازل ہو. کیا کہتے ہیں؟ کسی نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، معجزہ دیا جاتا ہے. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. تو یہ دیکھیں قرآن نے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جو ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، وہ مردہ کو زندہ کرنا اور گھر میں بتانا کہ تم لوگ کیا کھاتے ہو، یہ تمام معجزات ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے نازل ان پر کیے گئے یا دیے گئے؟ تو معجزات کے لیے دیے گئے، لیکن باقی پیغمبر ہیں ان کے ہمیں اس طریقے سے معجزات نہیں بتائے گئے. یہ غالباً مطلب ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، ان کے تو ہمیں اس طریقے سے قرآن میں کوئی معجزات مینشن نہیں کیے گئے. ان پر تو صرف اس وحی کی، جس طرح فار ایگزامپل اللہ نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ، تو ان کی صرف وحی کا مینشن ہے. تو اس لیے ان کا کوئی معجزہ نہیں، تو اس لیے ان کے لیے الفاظ استعمال ہوا جو ان پر بھیجا گیا، لیکن موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے دیا گیا. اور اسی طریقے سے آپ ہماری طرف دیکھ لیں، پہلے گروپ میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب تھی، اور ہم خود بھی تھے. ہماری طرف بھی اللہ کی صرف وحی پہنچی ہے. ہم پر بھی ظاہر بات ہے، ہم پر تو ویسے نازل بھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ہم پر ہمیں معجزہ تو کوئی دیا نہیں گیا، لیکن وہی ہم تک منتقل ہوئی ہے. جو قرآن ہے، قرآن ہمیں ایز اے وہی دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا فرق ہے، پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ کا مینشن علیحدہ سے اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو معجزے بھی دیے گئے وحی کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ کسی کو دینا ایک چیز اور کسی پر نازل کرنا، اس میں فرق ہے. دینا جو ہے ایک عام لفظ ہے، اس میں نازل کرنا بھی شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں، جو چیز دی جاتی ہے وہ وہی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نبی پر کتاب وحی کی گئی تو وہی کتاب اسے دی بھی گئی. دینا کسی کو کوئی چیز ایک عام چیز ہے، لیکن وحی کرنا ایک خاص چیز ہے. وہ دینے کی خاص قسم ہے. کس طرح اوپر سے نیچے اتارنا، وہ دینے ہی کی خاص قسم ہے. تو آپ دیکھیں جو عام لفظ ہے وہ تمام نبیوں کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جس میں معجزے بھی شامل ہیں اور وحی الہی یعنی کہ اللہ کی کتاب بھی شامل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ معجزے بھی دیے گئے اور کتاب بھی دی گئی، تو اس لیے ان کے ساتھ اوتیا. حضرت عیسیٰ کو بھی معجزے بھی دیے گئے، کتاب بھی دی گئی، تو وہ بھی ان کے ساتھ. اور وما اوتیا النبیون من ربہم، تمام نبیوں کو اس میں سب شامل ہے، دینا بھی، معجزے بھی، تمام چیزیں شامل. لیکن ان نبیوں کے ساتھ خاص تھا جن کے ساتھ کوئی معجزہ، جن کے ساتھ کوئی معجزے کا ایسا ذکر نہیں، صرف وحی الہی کا، کتاب الہی کا ذکر ہے، ان میں صرف خاص وہ لفظ استعمال کیا. تو سبحان اللہ، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پن پوائنٹ پریسیجن آف قرآن دیکھیں کہ. اور اس میں دوسری بات بھی، صرف یہ نہیں کہ قرآن کی لٹرری پرفیکشن کے ایک لفظ کو صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں قرآن کی فیکچوئل ایکوریسی اتنے پن پوائنٹ ایکوریسی پہ جاتا ہے کہ فیکچوئل ایکوریسی بھی اس کی آپ چیک کر لیں تو وہ اس پہ بھی اس نے فیکچولی بھی کوئی بات غلط نہیں کی.
فیکٹس کو بھی صحیح طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے، ہمارے سامنے رکھنا ہے، بالکل سچ سچ بات بتا رہا ہے جس طرح ہوئی ماضی میں، ہسٹری کو بالکل ویسے کا ویسے بتا رہا ہے، اور پن پوائنٹ لٹری پرفیکشن بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے صحیح جگہ پر صحیح الفاظ کا چناؤ. سبحان اللہ. یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو اس سے امپاور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم یہ اس کو ثابت بھی کریں، اس پر یقین بھی رکھیں، اس پر 100% کنوکشن ہو ہماری کہ اللہ کا کلام. اس طریقے کے موضوعوں کو دیکھ کے انسان کے دل میں ایمان مضبوطی سے اپنی وہ جڑ پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معجزے دکھا کر اسی طریقے سے جس طرح حضرت موسیٰ کا عصا تھا یا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا تھا، اس طریقے سے ہمیں قرآن سے وہ معجزے دکھائے اور اس پر ایمان جو ہے یقین کی حد تک ہمارے اندر پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.